ارون صاحب، کرکٹ کے حوالے سے تو سارا سچ ہمیں عامر خاکوانی صاحب نے، عامر سویل صاحب نے بتا دیا۔ یہ جو سیاست کے اندر جھوٹ کی بازگشت چل رہی ہے، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ یہ بھی کہا کہ گز گز بھر لمبی زبانیں ہیں۔ وہ کون ہے جس کی گز گز بھر لمبی زبانیں نہیں ہیں؟ ہاں جی، غالب نے کہا تھا طفلان خود معاملہ قد سے عصا بلند۔ بالکل سیاست ہماری بازاری ہو گئی ہے اور اب نہیں ہوئی ہے۔ یہ جب قوموں کو طویل غلامی کے بعد آزادی ملتی ہے تو ان کا رویہ جرنلزم میں، پولیٹکس میں، ہر چیز میں غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کنفیوشس کے دور سے جس پہ بحث ہوتی ہے، یہ ہے یونانی فلسفیوں نے جس پہ بحث کی، آج بھی بہت سے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، معاشرے کا اخلاقی اور علمی طور پہ بہتر عنصر جو ہے، جو وہ سیاست سے گریز کرتا ہے، تو وہ گورن کیا جاتا ہے ادنا بازاری لوگوں سے، جنہیں بات تک کرنی نہیں آتی، جو کہ دلیل دینی نہیں آتی تو گالی دیتے ہیں۔ رہا جھوٹ، تو جھوٹ کمزور آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہو سکتا کہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن اور مسلم میں ویسے فرق ہے، یعنی مسلمان ہے ایک آدمی، مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس میں تہذیب نفس پیدا ہو چکی ہے، جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھ چکا ہے، جس کی ایک علمی سطح۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑے جھوٹ ہے ان میں سے تو ایک مریم نواز نے بولا لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر خود ہی اس کی تردید کی، اس پہ رتی برابر انہیں شرمندگی نہیں۔ اب ان کے والد گرامی کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں، زرداری صاحب کا بھی دیکھ لیں، شہباز صاحب کی دیکھ لیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ویسے تو اگر آپ کہیں تو میں 51 سے آن ورڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے، جو جتنا میرا حافظہ کام کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولے گا۔ The only politician in the history of subcontinent محمد علی جناح ہے، جنہوں نے زندگی، اسی لیے انہیں قائد اعظم کہا جاتا تھا، ایک بار بھی ان پہ یہ الزام تک نہیں لگا کہ آپ نے جھوٹ بولا، خیانت کا بھی نہیں لگا، وعدہ توڑنے کا بھی نہیں لگا۔ سیاست جو ہے وہ فریب کاری کا نام نہیں ہے، سیاست حکمت کا نام ہے۔ بغیر جھوٹ بولے، بغیر کسی کو چکمہ دیے قائد اعظم نے ایسی کامیابی حاصل کی، کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں عدیم النظیر کامیابی ہے۔ ایک ملک بنایا، ایک قوم بنائی، پھر ایک اسے آزادی دے رہی ہے اور ملک بنایا، بیک وقت 3 کارنامے انجام دی۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ اس لیے کہ کردار کے تضادات ہیں، کمزور ہیں اور دلیل دینی نہیں آتی۔ کمزور رکھنے والوں کی ایک نشانی آج آپ کو بتاتا ہوں۔ جو اچھا لکھنے والا نہیں ہوتا، جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ واقعہ گھڑ لیتا ہے، اعداد و شمار گھڑ لیتا ہے۔ ایسے ہمارے ارد گرد اخبار نویسوں میں بھی لوگ ہیں اور دانشوروں میں بھی ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، بڑے بڑے عظیم فلسفہ بگارنے والے ادیب ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خالص جھوٹے واقعات انہوں نے لکھے اور ایک اعتراف بھی کیا۔ ہو جو اعتراف کر لے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا میں واپس آؤں گا، ضمانت اسمبلی میں انہوں نے کہا میں 100% یقین ہے خواجہ اصف نہیں واپس آئیں گے، شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی ہم واپس آئیں گے، جبکہ ان کا ارادہ تھا ہی نہیں واپس آنے کا۔ ٹھیک، اتنا بڑا جھوٹ۔ انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، وہ کھڑے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ایسا لگا کہا جی پہلی دفعہ ایک آدمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس شان و شوکت سے کھڑا ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ایکسٹینشن کی، غیر مشروط حمایت کی، یعنی پس پردہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، غیر مشروط حمایت کی۔ یہ بڑے بڑے جھوٹ ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ایک دہلے کی میں نے کبھی کرپشن نہیں کی، ایک دہلے کی۔ یہاں تک کہا کہ میری کرپشن اگر میری موت کے بعد ثابت ہو جائے تو میری لاش نکال کے اس کو پھانسی دے دینا۔ آپ کی کرپشن تو ثابت ہو گئی، آپ کا داماد بھاگ گیا، آپ کے دونوں صاحبزادے بھاگ گئے، اور جب دوسرا صاحبزادہ بھاگ گیا، وہ جب بھاگا تو اس نے کہا، ان کا ترجمان جو احمد خان، اس نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری تھی، ہم نے اس سے نجات پا لی۔ ہم کرپشن کے واقعات ثابت ہوئے، اسے جیل میں رہنا پڑا، فائنلی یہ عدالت نے مہربانی کر کے اسے ضمانت دی۔ جب آپ نے
اپنا اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف گئے اور اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے تیار، اس میں اس حد تک گئے کہ یہ کہا کہ میں پاؤں پکڑ لوں گا نواز شریف صاحب کے، جو کوئی خوددار آدمی نہیں کہتا کہ میں فلاں کے پاؤں پکڑ لوں گا. دلیل دی جاتی ہے، درخواست کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، پاؤں نہیں کبھی پکڑے جاتے. اور بھائی ہیں ان کے، سگے بھائی ہیں. ملکی مفاد کے لیے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے یار ان سے. کون سا ملکی مفاد؟ یہ ان کے مطابق ملکی مفاد یعنی اقتدار حاصل کرنا ہی ملکی مفاد ہے. وہ بھائی یہ اقتدار جگہ بے نظیر کا بے گناہ بیچاری مری گئی، جب وہ شہید شہادت کا شور اٹھا تو مجبوراً میں نے کہا کہ قرآن مجید نے اس کو ڈیفائن کیا ہے شہادت کیا ہے. وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا. اقتدار کی جنگوں میں لوگ فاتح ہوں یا مفتوح ہوں، یہ ایک کاروبار دنیا ہے، اس کا کوئی تعلق شہادت سے نہیں. جو آدمی اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے ہر فریب دہی روا رکھتا ہے، رشوت دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں. دیر آر پولیٹیشینس، میں نے فخر امام کا نام لیا تھا، کئی اور نام لے سکتا ہوں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالی معاملات میں صاف ستھرے بہت بڑی تعداد ہے، تھوڑی سی تعداد نہیں ہے. لیکن ہر روز ہر ٹاک شو میں کس ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنی پارٹی کی وہ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کی، یعنی غلط صحیح چیزوں کو تو ڈیفینڈ کریں تو کریں، مگر غلط چیزوں کو. ایک محترمہ ہے، میں نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، وہ کہتی تھی نواز شریف راہ کا ایجنٹ ہے. اب وہ کہتی ہیں عمران خان راہ کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے، مودی کا. اس وقت وہ کاف لیگ میں تھیں، اب وہ نون لیگ میں. پی ٹی آئی میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ارون صاحب. پی ٹی آئی میں تو مطلب اتنی جھوٹ بولے گئے کہ وہ تو تصور کر کے آدمی لرز اٹھتا ہے. پہلے $200 بلین آئیں گے، پہلے دن $100 بلین ان کے منہ پہ ماریں گے. IMF، امریکہ، فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے، $200 بلین کہاں سے آئیں گے؟ $200 بلین اگر آ سکتے تو اس کو کوئی طریقہ بھی بتاتے نا کہ اس طرح آئیں گے. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، وہ تو خیر بارہا بحث ہو چکی ہے. IMF سے قرض لینا پڑا تو خودکشی کر لوں گا. اور بیرون ملک سے لوگ نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے. 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی. عدلیہ کو ٹھیک کر دوں گا، بہتر کروں گا. یعنی پولیس کو خیبر پختونخوا کی طرز پہ لاؤں گا. اس میں قطعاً کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پولیس بہتر ہوئی تھی، لیکن وہ کس نے کی تھی بہتر؟ ناصر درانی نے، جس نے یہ کہا تھا کہ جو یکو تنہا ہے، جو مظلوم اور درماندہ ہے، وہ VVIP ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسے انصاف دلائیں. ہمیں اس کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے، ہم اس کے لیے قانون کے سامنے جواب دیں، اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیں اور خدا کی بارگاہ میں جواب. میری ان سے بہت پرانی رفاقت تھی. ہی واز اے ینگ آفیسر. جب میں ان سے ملتا رہا، وہ کوئی غیر معمولی صلاحیت کے آدمی نہیں تھے، لیکن ان میں درد مندی بڑی تھی، احساس بہت تھا، یہ خیال بہت تھا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے خدا کے پاس جانا جواب دینا. نیٹ اینڈ کلین بہت تھے. اور یہی اصل میں پولیس ہوتی ہے. تو تربیت اپنی ذہانت میں تو شاید بہت سے لوگ ان سے بہتر ہوں. اسکول بہتر ہوئے، اس میں قدر کوئی شبہ نہیں. کیسے 33 سیٹیں 65 کیسے ہو گئیں؟ اسکول بہتر ہوئے، ہسپتال بہتر ہوئے. ثابت یہ ہوا، یہ تو دوسرا پہلو ہے نا سچ اور جھوٹ کا، کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں حکومت ہوتی کیا ہے، حکومت چلائی کیسے جاتی ہے. جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں. چینی کو خراب کیا، آٹے کو خراب کیا. کہ گندم تو آپ نے 1800 روپے من خریدی تھی، تو اب یہ ایک تھیلا جو ہے کتنے کا بک رہا ہے؟ کم از کم میرا خیال 1200-1400 روپے کا، ٹھیک ہے، 20 کلو کا. اور 20 کلو کا نہیں ہوتا، وہ 18 کلو کا ہوتا. اچھا، بات کسی سے کرنی نہیں ہے، یہ تو خیر ہم دوسرے پہلو. بات کسی سے کرنی نہیں. جب آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، معاملات کیسے چلیں گے؟ کیا رسول اللہ نے مشرکین مکہ سے بات نہیں کی تھی؟ اپنے بدترین دشمنوں سے بھی انہوں نے بات کی. یعنی جو مشرک قبائل تھے ارد گرد، ان سے معاہدے کیے، انہیں حلیف بنایا. یہ کہا، میثاق مدینہ بجائے خود یہودی تھے، مشرکین تھے، مسلمان تھے، چند ایک عیسائی بھی تھے. اس کو ایک قوم تصور کیا جائے گا، ایک قوم